السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آج ہم بات کریں گے وفاقی دارالحکومت میں ایک ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے جس کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو احکامات ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی طرف سے سرکل رجسٹرار نے کیے تھے وہ آج تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ مجھے آج ایک میرے دوست ہیں جو اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان سے میری بڑی تفصیلاً بات ہوئی اور وہ جو گفتگو ہوئی ہماری وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ جو پرانی مینجمنٹ ہے، کمیٹی ہے، جس میں سردار رفیق متعدد سالوں سے مطلب دہائیوں سے اس سوسائٹی کے ممبران کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہے تھے اور اپنے مفادات حاصل کر رہے تھے اور اپنی جائیدادیں بنا رہے تھے۔ ایک 4 کلاس کا ملازم اگر ارب پتی بنتا ہے تو اس میں اس کی ذہانت تو ہوتی ہے۔ اگر مہدی خان شاکر نے اور سردار رفیق نے اپنے آپ کو ارب پتی بنایا، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کمال ہے، کمال کی ذہانت ہے اور کمال کا فراڈ ہے کہ لوگ دہائیوں سے ان کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ یہ سلسلہ ابھی بھی رکا نہیں ہے، مختلف مقامات پہ مختلف جگہ پہ ڈیلز ہوتی رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ متعدد درخواستیں نیب میں، ایف آئی اے میں، سرکل رجسٹرار کے پاس ابھی بھی موجود ہیں اور ان میں سے بہت ساری ایسی اپلیکیشن مختلف اسسٹنٹ کمشنر یعنی کہ اے سی صاحبان کے پاس بھی انکوائری کے لیے گئی ہوئی ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی انکوائری مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ جو موجودہ مینجمنٹ ہے، جو اب مینجمنٹ آئی ہے، اس میں جو لوگ شامل ہوئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جب سے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا معرض وجود میں آیا ہے اس وقت سے یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں لینڈ سٹاک والے، منیر اینڈ کمپنی۔ منیر اینڈ کمپنی سردار رفیق کے ساتھ مل کے، مہدی خان شاکر کے ساتھ مل کے اور ایک دو اور ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کے اس دھندے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج تک یہاں پہ لے کے آئی اور 40,000 سے زائد فائلیں انہوں نے مارکیٹ میں دی۔ میری جب آج بات ہو رہی تھی اس حوالے سے دوست سے، اسلام آباد کوآپریٹو کے حوالے سے کہ ان کا بڑا کردار ہے، انہوں نے بھی الیکشن میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور کوشش انہوں نے کی کہ کچھ ایسی چیزیں سامنے رکھیں، لیکن ایک جگہ پہ وہ ان کا بڑا سٹینڈ تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے ان سے ڈسکس کی، ان کو میں نے بتایا۔ ابراہیم بلوچ کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم بلوچ نے اپنے اس ٹینور میں، جو ابھی اس کا چند مہینوں کا ٹینور ہے، اس میں اس نے کچھ فائلیں نئی بھی جو ہیں وہ ایشو کی ہیں۔ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایشو کی ہیں، لیکن جو کچھ دوست ایسے ہیں جن کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بلوچ نے کوئی ایک سنگل فائل بھی ابھی تک ایشو نہیں کی ہے، نہیں کی ہوگی یا کی ہوں گی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابراہیم بلوچ نے جب سے یہ چارج سنبھالا ہے اس وقت سے لے کے آج تک ممبران کے لیے کیا کیا ہے۔ مہنگے ترین آفس میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ مہنگے ترین آفس 6 لاکھ کے کرائے پہ آفس لے کے بیٹھ کے ایسی سوسائٹی جس کی فائل کی اب ویلیو جو ہے وہ جو 50,000 سے 60,000 کے، کیسے وہ ممکن ہے کہ سسٹم کو چلا پائیں گے؟ کون سی ایسی گدڑ سنگی ہوگی ان کے پاس جو اس سسٹم کو اس طرح سے چلا پائیں گے؟ لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں اور مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کچھ اپلیکیشنز بھی انہوں نے مختلف اداروں میں دی ہیں، لیکن لینڈ سٹاک کے حوالے سے ان کی بھی زبان مجھے لگتا ہے کہ خاموش ہے، اگرچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لینڈ سٹاک والے ہی اس کے خلاف ہیں، وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ابراہیم بلوچ رہے کیونکہ وہ میرٹ کو دیکھ رہا ہے، لیکن لینڈ سٹاک والے کہتے ہیں کہ وہ میرٹ کو نہ دیکھے، وہ ہمارے معاملات جو ہیں ان کو چلائیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر سسٹم کو آگے لے کے جانا ہے تو تھوڑا سی تردد ممبران کو بھی کرنا پڑے گی۔ اگر ممبران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اپلیکیشن دے کے اس کو فالو نہیں کریں گے تو سسٹم آگے نہیں چلے گا۔ جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ نیب اب اس میں انوالو ہو گئی ہے، نیب اس پہ انکوائری کر رہی ہے،
تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں کہ ابراہیم بلوچ کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جس گھر میں وہ بیٹھ کے اس سوسائٹی کے سسٹم کو چلا رہے ہیں، وہ جس کا گھر ہے، جب تک اس کے گھر میں رہیں گے تو اس کی ماننی پڑے گی۔ اب سب سے پہلے سوسائٹی کے آفس کو چینج کریں۔ سوسائٹی کا آفس آپ کا اپنی سوسائٹی کا آفس ہوگا تو یقیناً آپ اپنی مرضی کے فیصلے اس میں کر پائیں گے۔ جب تک آپ ایسے دفتر میں بیٹھے ہیں جس کے مالک کچھ اور ہیں، جس میں فرنیچر، جس میں یہاں تک کہ وہاں پہ جو CCTV کیمرے ہیں ان کے لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس سسٹم کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں جس کا سارا کنٹرول آج بھی لینڈ سٹاک یعنی کہ منیر کے پاس ہے۔ وہاں پہ جو بھی اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس کی جو ویڈیو بنتی ہیں، وہ ساری منیر کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہیں اس کو جانے نہیں دیتے۔ لیکن جب آپ اپنی سوسائٹی کے دفتر میں ہوں گے تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، آپ اور فیصلہ بھی کر سکیں گے۔ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارا جو سسٹم ہے، جتنا بھی یہ سسٹم ہے، یہ سارا منیر یعنی کہ لینڈ سٹاک کے بل بوتے پہ ہے، لینڈ سٹاک والے جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکل رجسٹرار کو جو اپلیکیشنز گئی ہوئی ہیں اس پہ کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ابراہیم بلوچ نے پرانی مینجمنٹ کے حوالے سے جو اپلیکیشنز دی ہیں اس پہ ان کی کیا کارروائی ہوتی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی سوال کیا تھا ابراہیم بلوچ سے، میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ کیوں نہیں اپلیکیشن دیتے کہ جو فائلز آپ نے خریدی ہیں پچھلی کمیٹی سے، اس کے بدلے میں، فائلز کے بدلے میں جو آپ نے پیمنٹ دی ہے، وہ پیمنٹ کہاں گئی ہے؟ آپ کیوں نہیں ان سے مانگتے، کیوں نہیں ریکارڈ ان سے طلب کرتے؟ اگر انہوں نے وہ فائلز کی پیمنٹ نہیں جمع کروائی تو آپ اس حوالے سے بھی اداروں کو بتائیں، سرکل رجسٹرار کو جو ہے اپلیکیشن دے، اس پہ بھی کارروائی ہو۔ لیکن آپ اگر اپنے حوالے سے چپ رہیں گے، باقیوں کے حوالے سے آپ شور ڈالیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی فیصلہ کر پائیں گے یا آپ کی کسی بال کی کوئی ویلیو رہ جائے گی۔ اب ایک بہت بڑا ایشو جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسفر کہتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، لیکن ٹرانسفر لیٹر کوئی جاری نہیں ہو رہا، جس پہ نہ صرف ممبران بلکہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا جو کاروبار سے وابستہ ہیں سوسائٹی سے، وہ بھی اس بارے میں پریشان ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں اس طرح لیٹر جاری کیا جا رہا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ پہ سوالیہ نشان ہے، اور آپ جب تک اس سسٹم کو آگے لے کے جانے میں اپنے ذاتی معاملات کو بہتر نہیں کریں گے تو یہ سسٹم آگے نہیں چلے گا۔ پھر تصور یہی ہوگا کہ جس طرح پچھلی مینجمنٹ کمیٹی تھی اسی طرح آپ یہ سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ رشتہ رفیق سے پچھلا ریکارڈ مانگ رہے ہیں، پچھلی چیزیں مانگ رہے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، مہدی خان شاکر کے حوالے سے کارروائی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک لینڈ سٹاک کے حوالے سے آپ کی کوئی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی کہ آپ نے لینڈ سٹاک کے حوالے سے کیا کارروائی کی ہے، سوائے اس کے کہ آپ ان کا کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ مارکیٹ میں لوگ بات کرتے ہیں کہ لینڈ سٹاک والے تنگ ہیں ابراہیم بلوچ سے، وہ اس کا کام نہیں کر رہا، لیکن سیکٹری اور باقی سٹاف سارا لینڈ سٹاک کے بل بوتے پہ ہے، لینڈ سٹاک کے کہنے پہ ہے، وہ سارے ان کے جو جائز ناجائز کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ان کا جو گروپ ہے سوسائٹیز کا، اس میں بھی دیکھا اور مجھے پتہ لگا، مجھے ذرائع نے بتایا کہ وہاں پہ یہ بحث مباحثات چل رہا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں سوسائٹی پہ، سوسائٹی کے مینجمنٹ پہ، لینڈ سٹاک والے، ان کو روکنا چاہیے، ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن جس طرح سے اب تقسیم گروپوں میں بن گئی ہے کہ کچھ لوگ ادھر اور کچھ لوگ ادھر کھڑے ہو گئے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی کامیابی حاصل ہوگی۔ ہمیشہ کامیابی اسی صورت ملنی ہے جب آپ نے ایک جان ہو کے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے اور اداروں کا رخ کرنا ہے۔ اب اتنے 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے یہ بنی ہوئی جو سوسائٹی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا کے، لوگوں کی جمع پونجی سے ان کو محروم کر کے کچھ نہیں کر پا رہی اور اپنا پیٹ وہ بھر رہے ہیں اور اپنے گھر بھر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے خلاف کارروائی ہر صورت ہونی چاہیے۔ کیونکہ ایک دوست کے میں نے پوسٹ دیکھی، اس نے کہا کہ 8 سال سے ہم نے جو اسلام آباد کوآپریٹو سوسائٹی، اس میں کوئی کاروبار نہیں کیا، ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ اگر 8 سال سے وہ نقصان میں جا رہے ہیں تو اب وقت ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر ابراہیم بلوچ نے کوئی ایسا کام کیا تو اس کے خلاف بھی آپ لوگوں کو جانا چاہیے، کیونکہ ابراہیم بلوچ کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جن پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کارروائی کریں اور سوسائٹی ممبران کو فائدہ دیں، لیکن کچھ نہیں ہو پا رہا۔ اسی طرح پرانی مینجمنٹ ہے جو سردار رفیق اور مہدی خان شاکر پہ مشتمل ہے، انہوں نے صرف اپنے گھر بھرے اور جاتے ہوئے جو کچھ تھا ان میں سے بہت سارا حصہ جو ہے لینڈ سٹاک کو دیا، جو پہلے دن سے وہ حاصل کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے بہت ساری اور بھی ایسی انفارمیشن ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔